جا رہے ہیں جھوٹے مقدمات. تو ہم لوگ ہر دن آپ کو پتہ ہے ساری صبح فواد بھائی بھی بیل کرا کے گئے ہیں اور 2 دن پہلے بھی میں بیل 3 مقدمات میں کرا کے گئی ہوں. آج پھر یہاں پہ آئی ہوں. تو یہاں پہ ہم ہر وقت سنتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ایک جھوٹوں کی ملکہ. سارا وقت وہ ٹویٹر کے اوپر انتشار اور دہشت گردی جو ایکچولی اس ملک میں پھیلا رہی ہیں، وہ چاہے ملک کے اداروں کے اوپر حملے کی صورت میں ہو، چاہے اس ملک کے ایک ادارے کو متنازع بنانا ہو. سارے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنے کے بعد اب عدلیہ بچی تھی تو جو اس بی بی کے شر سے نسبتاً پارشلی تھوڑا بہت محفوظ تھی، لیکن آج کل عدلیہ کی شامت آئی ہوئی ہے. اور اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے جو کہ ان کے والد محترم نے ماشاءاللہ ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کا سپریم کورٹ کا تقدس پامال کیا تھا، تو ان کی سچی اور حقیقی جانشین ہونے کی وجہ سے یہ جو کرپشن کی مہارانی، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آڈیو ویڈیو سینٹر کو بروئے کار لاتے ہوئے، جس طرح سے آنریبل ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کا آپ نے اثر کل دیکھا کورٹ کے اندر کہ کس طرح سے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، جس طرح سے کل انہوں نے آپ دیدہ ہو کے بات کی. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سیسیلین مافیا سے چونکہ ہمارا سامنا ہے، تو ان کو فیس کرتے ہوئے آج اس ملک کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام ایک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کے بیٹھے ہوئے سربراہان بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. اور اگر ان کو NRO 2 مل جاتا ہے تو پھر وہی لوگ اچھے ہو جاتے ہیں جن کے یہ سکرینیں لگا لگا کے باپ بیٹی قصیدے پڑھتے تھے اور ان کو بلیم کرتے تھے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم اس بدقسمت دور میں جی رہے ہیں جس میں جو سونے کی چڑیا یہ خطہ کہلاتا تھا، وہاں پہ میرے وطن کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو شہادتیں نصیب ہو رہی ہیں 2 وقت کی روٹی کے پیچھے. کل کا دن بہت بڑے سہنے سے بھی بڑا تھا کہ وہاں پہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں وہ 12 کی تعداد تھی جو ہلاکتیں ہوئیں، کس لیے کہ وہ روٹی مانگنے گئے تھے. انہوں نے زندگی تنگ کر دی ہے. عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. کل ملا کے آٹے کی تقسیم، جو زہر ملا آٹا، جو ایکسپائرڈ اور گلی سڑی گندم کا آٹا جو کہ کسی بھی انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہے، اس آٹے کے حصول کے لیے تقریباً 20 کے لگ بھگ لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. اور اگر آپ ان کی طرف دیکھو تو وہ لندن میں بھاگا ہوا بیٹھا ہوا بزدل بگوڑا جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا، وہ جو اس ملک کا سب سے بڑا آئین شکن جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ جس نے ضمانت دی تھی، وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم. تو پھر بنتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور جو خود بھاگا ہوا ہے، جو مفرور ہے، جو کنوکٹڈ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پاکستان میں آئین کو برباد کرنے کی ریسیپی دیتا ہے.